جب زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو، عدل و انصاف ناپید ہو چکا ہو، ظلم و زیادتی عام ہو چکی ہو، اسی طرح انسان انسان کو کھا رہا ہو، انسان انسان کا گلا کاٹ رہا ہو، سود اور رشوت کا بازار گرم ہو اور ان چیزوں کو گناہ بھی نہ تصور کیا جا رہا ہو، پھر اللہ رب العزت کا کوڑا برستا ہے زمین والوں کے اوپر۔ وہ کبھی بارش موسلا دھار برسا کر، کبھی بارش اللہ رب العزت ختم کر کے عذاب کا نازل فرماتے ہیں، عذاب کا کوڑا نازل فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ پاک ہواؤں اور آندھیوں کو چلا کر، کبھی اللہ رب العزت زمین کو تھرا کر، کپ کپی طاری کرا کر اللہ پاک عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، جسے زلزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اعمال بد کا شاخسانہ ہے۔ انسان کے جب اعمال اتنی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو صفائی کرنا مطلوب ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قسم کے عذابات میں لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب اللہ رب العزت زمین والوں پر عذاب نازل کرتے ہیں، وہ وبا کی صورت میں ہو، بلا کی صورت میں ہو، کیا اس میں نیک بچ جاتے ہیں، بد ہلاک ہو جاتے ہیں؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب اللہ رب العزت زمین والوں پر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، پھر نیک و بد اس میں دونوں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تاہم آخرت میں نیک لوگوں کا علیحدہ حساب معاملہ ہوگا اور بدکار لوگوں کا معاملہ علیحدہ ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر جب عذاب آتا ہے تو اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زلزلہ، زمین کانپ جاتی ہے۔ اب بھی حالیہ دنوں میں چند دن میں ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے، پیشین گوئی دی ہے کہ چند دنوں میں پاکستان کے اندر زلزلہ آنے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے، حقیقی علم، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کتنا ہوگا، کتنا نقصان ہوگا اور کتنی شدت کا ہوگا، کہاں ہوگا اور کہاں کہاں نقصان کتنا کتنا ہوگا، یہ ساری کی ساری معلومات میرے اللہ کو ہیں۔ تاہم اگر کوئی آدمی آلات کے ذریعے سے پیشین گوئی کرتا ہے، بعض دفعہ وہ سچی بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ سچی نہیں بھی ہوتی۔ یہ عالم الغیب نہیں ہوتا وہ بتانے والا، نہ ہی اس کا بتانا یہ علم غیب ہے۔ معلومات ہیں جو اس نے آلات کے ذریعے سے، سائنسی ایجادات کے ذریعے سے اس نے آگاہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو معلوم ہے، واقعی حقیقتاً اللہ کو معلوم ہے۔ حقیقی علم میں نے جو عرض کیا ہے، کئی چیزیں ہیں کہ کتنا زلزلے کی شدت ہوگی، کہاں کہاں ہوگا، کتنا ہوگا، کون سے علاقے میں کتنا نقصان، کون سے علاقے میں کتنا نقصان، اور کن کن علاقوں میں نقصان نہیں ہوگا، اور کن کن علاقوں میں نقصان جزوی طور پر ہوگا، اور جو زلزلہ آتا ہے زمین میں گہرائی کتنی فٹ ہوگی اور کتنی فٹ چوڑائی ہوگی، یہ سارے کے سارے کلی معلومات جو ہے میرے اللہ کو ہیں۔ اگر کوئی آدمی سائنسی ایجادات کے ذریعے اپنی معلومات لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، بتانے والا بھی میں نے عرض کیا ہے عالم الغیب نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کا دعویٰ ہے، نہ ہی ہم کہیں گے یہ عالم الغیب ہے، نہ ہی اس نے جو معلومات بتائی ہیں علم غیب ہیں۔ آلات کے ذریعے سے جو اس کو اللہ نے آگاہی دی ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، ہم ان چکروں میں کیوں پڑ رہے ہیں کہ فلاں نقصان ہوگا، فلاں نقصان نہیں ہوگا؟ علم اللہ کو ہے، اور یہ محض اتنا کہہ کے غافل ہو جانا یہ بھی دانش مندی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس کی اہلیہ کو کینسر ہوا اور اس نے کیمو بھی کرایا اور اس کے بعد سرجری بھی کرا لی۔ تو وہ دوست بتا رہا تھا کہ میری اہلیہ کہہ رہی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ جو کینسر میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا کیمیو بھی ہو چکا ہو اور اس کا سرجری بھی ہو چکی ہو تو زندگی کی چند عرصے کی مہلت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو میں نے اس کو عرض کیا کہ آپ اپنی اہلیہ کو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟
کہ ہمیشہ تو اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ آگاہی ہو چکی ہے کہ کینسر میں مبتلا شخص کی زندگی کم ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، تجھے آگاہی تو ہو گئی ہے۔ حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے، کب موت آنی ہے، کس حالت میں موت آنی ہے، کہاں موت آنی ہے، یہ تو علم اللہ پاک کو ہے۔ تاہم اگر تجھے یہ خبر پہنچ چکی ہے کسی ذریعے سے، یا تیرا دل کہتا ہے، یا اللہ رب العزت نے تیرے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے آگاہی ہو چکی ہے، تو گناہ سے بھی بچے گی، تو توبہ استغفار بھی کرے گی، نیکوکاری کی بھی اللہ سے توفیق مانگے گی اور نیکی کرے گی۔ اور ہم جیسے بے خبر لوگ جو ہیں، جن کو خبر بھی نہیں ہے اور لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، ہمیں تو اس کی خبر بھی نہیں ہے، تو میرے عزیزو، اگر کسی نے آگاہی دے دی ہے اور پیشین گوئی کر دی ہے، سچ یا جھوٹ میرے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ چیز ہونی ہے یا نہیں ہونی، پیشین گوئی اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے، میرے اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم اگر کسی نے سائنسی ایجادات کے ذریعے سے کچھ پیشین گویاں کی ہیں، سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، اس کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسے۔ آج دھرتی پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو میرے دوستو، فوراً اللہ رب العزت کی جانب بندے کو متوجہ ہو جانا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ بحث چھیڑ لینی چاہیے کہ جناب یہ بات اللہ کو معلوم ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہ بندے کو توبہ کرنے کا ایک وارننگ ہے۔ زلزلہ یا عذابات جتنی ہوتے ہیں، یہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے غافل نہ ہو، اپنی موت سے غافل نہ ہو، توبہ و استغفار کا اہتمام کرے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، مفاجاتی موت سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ تاہم زلزلوں کی پیشین گوئی ہو یا نہ ہو، سخت بارشوں کی پیشین گوئی ہو یا نہ ہو، سیلاب کی پیشین گوئی ہو یا نہ ہو، آندھی و طوفان کی پیشین گوئی ہو یا نہ ہو، کسی کے مرنے کی پیشین گوئی ہو یا نہ ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تاہم ہر وقت بندے کو اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، نیکوکاری کی بندہ اللہ سے توفیق مانگتا رہے اور نیکی کے کام کرتا رہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتا رہے، نہ کہ بحث میں پڑے کہ ان لوگوں کو کیا خبر ہے۔ میرے دوستو، لوگوں کو جس طرح خبر نہیں ہے، اسی طرح موت کی ہمیں بھی خبر نہیں ہے، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ اچانک موت کا فرشتہ آ کر دبوچ لے گا، پھر مہلت توبہ کی نہیں ملے گی۔ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج موقع ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ استغفار کریں، اپنی پرانی جتنی بھی خطائیں ہیں یاد کر 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 کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، روئیں، اور جو چیزیں یاد نہیں ہیں گناہوں میں سے، اس کی بھی اللہ رب العزت سے دانستہ اور نادانستہ جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے بندہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ کرے ہم ایسی حالت کے اندر اللہ کے حضور پہنچیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔